آخر کار ہم واپس اپنے شہر سیالکوٹ پہنچے، اڈے سے رکشہ لیا اور سیدھا زوفی کے گھر پہنچ گئے۔ زوفی کا گھر باہر سے اچھا بنا ہوا تھا اور ڈبل سٹوری لگ رہا تھا، مگر تھا چھوٹا۔ میں نے زوفی کو کہا تم اپنے گھر کیا بتاؤ گی؟ تو زوفی بولی تم بے فکر رہو، میرے گھر والوں کی ٹینشن مت لینا اور اسے اپنے گھر ہی سمجھنا۔ میں نے زوفی کو زیادہ کوریدا نہیں۔ زوفی نے گھر کی ڈور بیل دی تو کچھ دیر بعد اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی، کون ہے؟ زوفی نے آواز دی، ماہی دروازہ کھولو۔ زوفی نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور ماہی سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بولی، یہ یاسر ہے جس کا تمہیں بتایا تھا، اور یاسر یہ مہنور ہے جسے میں پیار سے ماہی کہتی ہوں۔ اتنے میں کمرے سے کو عمر رسیدہ خاتون 50 سال کے لگ بھگ عمر تھی برآمد ہوئی اور مجھے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے زوفی کے سر پر پیار دیا۔ میں نے بھی اٹھ کر ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر بھی پیار دیا۔ زوفی نے آنٹی کا تعارف مجھ سے کرایا کہ یہ میری امی ہے اور اپنی امی سے میرا تعارف کروایا کہ یہ یاسر ہے، ادھر گاؤں میں رہتا ہے۔ آنٹی مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ میں کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آنٹی شاید نیند سے بیزار ہو کر آئی تھیں، انہوں نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زوفی کا گھر 3 کمروں پر ہی مشتمل تھا۔ ایک کمرہ نیچے تھا، اس کے آگے ٹی وی لاؤنج تھا اور اس سے آگے گراج اور ایک طرف بیٹھک تھی۔ زوفی بولی یہ میرا اور ماہی کا کمرہ ہے۔ زوفی بولی میں کھانے کا بھی کچھ کروں، ماہی گئی تو ہے کچن میں ذرا اس کی ہیلپ کروا دوں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھا کہ ماہی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی اور کھانا ٹیبل پر لگانے لگ گئی۔ ماہی کے کچھ ہی دیر بعد زوفی بھی اندر آ گئی۔ زوفی آ کر بیٹھ گئی اور میں حیران ہوا کہ ماہی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ سر جھکائے زوفی سے بولی، آپ کھانا کھائیں گی؟ میں نیچے چائے بنا لوں۔ زوفی بولی تم بھی آ جاؤ، تو ماہی بولی نہیں آپی، میں نے کھانا کھا لیا تھا، آپ کھائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ زوفی نے پھر اصرار کیا مگر ماہی انکار کرتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ میں نے کہا زوفی ماہی کو بھی ساتھ بٹھا لیتی۔ زوفی بولی یہ بہت شرمیلی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں بیٹھی، ورنہ یہ میرے بغیر کھانا کھاتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے بلا لاؤ، پھر اسے ایسے اچھا نہیں لگے گا۔ زوفی بولی کوئی فائدہ نہیں، مجھے پتا ہے یہ نہیں آئے گی، اور زوفی ساتھ ساتھ کھانا میرے سامنے پیش کرنے لگ گئی۔ میں چپ کر کے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ماہی چائے لے کر آئی، کمرے میں داخل ہوئی، تب تک ہم نے کھانا کھا لیا تھا۔ میں نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے ماہی کا شکریہ ادا کیا تو ماہی منہ سے تو کچھ نہ بولی، مسکرا کر میری طرف ایک نظر دیکھ کر سر نیچے کر ٹیبل پر چائے رکھنے لگ گئی۔ میں نے پہلی دفعہ ماہی کو مخاطب کرتے ہوئے مذاق کے ساتھ کہا، چائے پی لیں کہ وہ بھی نیچے جا کر اکیلی ہی پئیں گی۔ ماہی نے تو کوئی جواب نہ دیا، مگر زوفی ہنس کر بولی، ماہی یاسر سے کیسی شرم کر رہی ہو، یہ بھی اب ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ اتنا کہہ کر زوفی خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی چونک کر زوفی کی طرف دیکھا۔ زوفی ساتھ ہی بات کو بدلتے ہوئے بولی، گھر آئے مہمان سے شرماتے نہیں، ورنہ مہمان سمجھے گا کہ شاید میزبان کو اس کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ ماہی نے سر نیچے کیے ہی بولی، نہیں آپی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو زوفی بولی، بیٹھو ادھر ہی پھر۔ ماہی سر نیچے کیے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی تو زوفی نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا تو اس نے کپ کو پکڑا، مگر بیٹھی اس حالت میں رہی جیسے لڑکے والے اسے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوں اور وہ شرماتے ہوئے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ چائے ختم کی تو زوفی بولی، ماہی نیچے جو شاپر پڑے ہیں اوپر لے آؤ، تمہارے لیے سوٹ لائی ہوں۔ ماہی بچوں کی طرح خوش ہو کر نیچے بھاگ گئی اور کچھ ہی دیر بعد سارے شاپر ہاتھ میں پکڑے اوپر آ گئی اور سب شاپرز کو بیڈ پر رکھ دیا۔ زوفی نے شاپرز کھول کر اپنے اور ماہی کے سوٹ نکال کر اسے دکھانے لگ گئی۔ ماہی سوٹ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ ماہی بولی، ان میں سے میرے کون سے ہیں؟ زوفی بولی، تمہیں جون سے پسند ہے لے لو۔ ماہی بولی، آپ ہی مجھے تو سارے ہی پسند ہیں، بہت ہی اچھی چوائس ہے آپ کی۔ زوفی بولی، یہ میری نہیں یاسر کی چوائس ہے۔ ماہی نے میری طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولی، بہت اچھی چوائس ہے آپ کی۔ میں نے تعریف کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ ماہی بولی، آپ ہی مجھے تو سارے ہی پسند ہیں۔ زوفی پیار سے زوفی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرا بچہ سارے ہی لے لے، تم سے سوٹ اچھے ہیں۔ میں دونوں بہنیں کے پیار کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زوفی واقعی چھوٹی عمر میں بڑے دل کی مالک تھی اور اس کا ظرف اور اس کا بڑا پن دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ زوفی کو اس کے گھر کے حالات نے میچور کر دیا تھا۔ ویسے تو اس عمر کی لڑکیوں کو تو اتنی سمجھ بوجھ کبھی نہیں ہوتی، اور زوفی گھر میں باپ، بھائی، بہن، بیٹی کا رول ادا کر رہی تھی۔ زوفی کے اس مقام کو دیکھ کر میرے دل میں اس کی عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد
ماہی نے سارے سوٹ پیک کیے اور لے کر نیچے چلی گئی۔ زوفی بولی، یاسر، ماہی میری بہن ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھی دوست بھی ہے، اور میں تو اسے اپنا بچہ سمجھتی ہوں، بہت پیار کرتی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا، نظر نہ لگے تم بہنوں کے پیار کو، سدا ایسے ہی محبت پیار سے رہو۔ صبح زوفی ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، بلکہ یقین تھا کہ زوفی نے میرے لیے ہی شاپنگ کی ہے۔ میں نے روٹنے کے انداز میں کہا، زوفی تم نے بہت زیادتی کی ہے یہ سب کر کے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ نہیں زوفی، میں نے یہ تو نہیں کہا، تم تو میرا غرور ہو، میری جان ہو، تم نے تو مجھے ایک نئی زندگی دی، جینے کا ہنر سکھایا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، تمہارا یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ چلو پہلے ناشتہ کرو اور میرے ساتھ ہی پارلر پر چلو، مجھے ادھر چھوڑ کر تم دکان پر چلے جانا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے ناشتہ کیا اور آنٹی کے پاس پہنچ کر ان کو سلام کیا تو آنٹی نے میرے سر پر پیار دیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے دعائیں دیتے ہوئے آتے جاتے رہنے کا کہا، اور میں بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان سے اجازت لے کر زوفی کے ساتھ گھر سے نکلا اور ہم پیدل ہی چلتے ہوئے پارلر کی طرف جانے لگے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ جس چوک سے بھی گزرتے وہاں کھڑے لڑکے مجھے اور زوفی کو ایسے دیکھتے جیسے کچھ چڑیا گھر کی نایاب چیز ادھر سے بھاگ کر بازار میں آ گئی ہو۔ میں کچھ کو نظر انداز اور کچھ کو گھوریاں ڈالتے ہوئے بازار پہنچا۔ میں نے راستے میں زوفی کو کہا، زوفی میری ایک بات مانو گی؟ زوفی بولی، کہو۔ میں نے کہا، حکم نہیں، گزارش ہے، اور وہ یہ کہ تم نے اب تو اکیلی گھر جایا کرنا ہے اور نہ ہی اکیلی گھر سے آیا کرنا ہے۔ زوفی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، وہ کیوں جی؟ تو میں نے کہا، بس مجھے اچھا لگے گا، اگر تم خوشی سے میری بات مانو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زوفی بولی، یاسر وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کس کے ساتھ آیا جایا کروں گی؟ میں نے کہا، میرے ساتھ آیا جایا کرو۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ہم شاہین مارکیٹ پہنچے تو مارکیٹ کی کارنر والی ایک جیولری کی دکان سے ایک لڑکا بڑی شوخی سے باہر آیا اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور زوفی کو پھر ایک بار پوچھا کہ جواب نہیں دیا۔ زوفی بولی، جواب ضرور سننا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے پک اینڈ ڈراپ کرو گے۔ میں نے کہا، تو کتنے بجے آؤں؟ زوفی بولی، 6 بجے۔ میں نے اچھا کہا اور اسے بائے بائے کرتا دکان کی طرف چل دیا اور شکر ادا کیا کہ ہماری دکان 8 بجے بند ہوتی ہے اور مجھے 2 گھنٹے کا وقت فری میں مل گیا۔ جیولری والا لڑکا اپنی دکان کے باہر کھڑا مجھے پیچھے سے بھی گھورتا رہا۔ میں نے 2-3 دفعہ گھوم کر پیچھے دیکھا تو وہ لڑکا ادھر ہی کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دکان پر پہنچا تو دکان کھلی ہوئی تھی۔ جب میں دکان کے اندر داخل ہوا تو انکل مجھے ناقابل یقین نظروں سے سکتے کے سے عالم میں دیکھتے ہوئے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور ان کو سلام کیا تو انکل نے بڑا لمبا سلام کا جواب دیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اور میرے لباس کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولے، یاسر پتر، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں انکل، بس کل ایک دوست کے ساتھ لاہور گیا تھا تو سوچا اپنے لیے بھی پینٹ شرٹ لے لوں۔ انکل بولے، واہ بھائی، منڈا تے لاہوری بابو بن گیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انکل جی کیسا لگ رہا ہوں؟ تو انکل انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، ایک دم ہیرو لگ رہے ہو۔ میں شوز اتار کر کاؤنٹر پر چڑھا اور جھاڑن سے کپڑوں کو جھاڑنے لگ گیا کہ جنید دکان میں داخل ہوتے ہوئے میری طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر حیرانگی سے آنکھوں کو پھاڑے میری طرف آیا اور بولا، او یاسر تمہیں کیا ہو گیا؟